دیہات والوں کے سوالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات۔ یقیناً تمام تر تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معبود برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مولا علی علیہ السلام ان کے وصی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف ملکوں، شہروں، علاقوں، دیہاتوں، وادیوں اور قبیلوں سے لوگ حاضر ہوتے، ایمان لاتے، سوالات کرتے، دین سیکھتے، اللہ اور رسول کو راضی کرتے اور جنتوں کے حقدار بن جاتے۔ صحابہ کرام دیہات کے رہنے والے سادہ لوگوں کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے سوالات بہت کچھ سیکھنے کا سبب بنا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یعنی ہماری خواہش ہوتی کہ کوئی گاؤں کا رہنے والا آدمی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے۔ صحابہ کرام کو کسی دیہاتی کا آ کر سوال کرنا اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ یہ سادہ لوگ ہوتے اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات بھی کر لیتے جو عام شہری صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں گاؤں دیہات کے ایسے لوگ کے سوالات اور ان کے جوابات، ناظرین دیہات کے ایسے لوگوں کے سوالات اور ان کے جوابات آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کر دیں۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا، کون سا عمل جنت کے قریب کرے گا؟ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اچانک ایک دیہاتی آیا، آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی عبادت کرو اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو۔ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی غیر ضروری چیز کے بارے میں سوال نہ کریں، تو ہماری خواہش ہوتی کہ کوئی عقل مند دیہاتی آئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی سن لیں۔ ایک بار ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا، اس نے یہ گمان ظاہر کیا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اس نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، یعنی زمین کو کس نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ وہ بولا، پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان میں جو کچھ ہے اسے کس نے رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اعرابی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آسمان و زمین بنائے اور پہاڑ قائم کیے، کیا اسی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کی، ہاں، مجھے اسی نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے عرض کی، قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اعرابی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل۔ وہ آدمی بولا، قاصد نے یہ بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ ہم پر ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ اعرابی نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اعرابی نے عرض کیا، قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہم پر ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قاصد نے سچ کہا۔ اعرابی بولا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اسی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح سنا۔ دیہات والے آدمی نے پھر عرض کیا، قاصد نے یہ بھی کہا
کہ ہم میں سے جو حج پر جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قاصد نے سچ کہا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ آدمی مڑا اور کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنایا، میں اس پر نہ اضافہ کروں گا اور نہ ہی کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے سچ کہا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ کون سا عمل دوزخ سے دور کرے گا؟ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان دو یعنی جنت اور جہنم نے تمہیں عمل پر ابھارا ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کی، اللہ کی قسم میں ہر وقت حق بولنے اور ضرورت سے زیادہ مال صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو۔ اس نے عرض کی، یہ بھی ویسا ہی مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس اونٹ ہے؟ وہ بولا، جی ہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اور پانی کا مشکیزہ لو اور گھر گھر جا کر ایسے لوگوں کو پانی پلاؤ جو کبھی کبھی پانی پیتے ہیں۔ امید ہے کہ ابھی تمہارا اونٹ بھی نہیں مرے گا اور مشکیزہ بھی نہیں پھٹے گا کہ تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ وہ دیہاتی تکبیر کہتا ہوا چلا گیا۔ ابھی اس کا مشکیزہ نہیں پھٹا تھا اور نہ ہی اونٹ مرا تھا کہ وہ شہید ہو گیا۔